ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. ایک اور صلوات پڑھیں اللہ.
مولا سلامت رکھیں ان بچوں کی صحیح تربیت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، تعلیم میں زیادہ سے زیادہ محنت کے لیے، اور جس مقام جس جگہ پر بھی بچے رہیں، جوان رہیں، ہر مقام ہر محاذ میں کامیابی و کامرانی کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولانا سلامت رکھے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہماری قوم کے بچے اگر اسی طرح سے بیدار رہیں گے تو بوڑھوں کو عصا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یقیناً یہی جذبہ ہے کہ جو ہمیں فرش عطا سکھاتا ہے کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو جناب قاسم کی طرح سے بنانے کی کوشش کریں، ہم اپنے قوم کے بچوں کو، جوانوں کو جناب علی اکبر سے تربیت دینے کی کوشش کریں، ہم اپنے قوم کے بچوں کو اس طرح سے بنانے کی کوشش کریں کہ جس پر امامت بھروسہ کریں۔ پہلا دیکھیں، میں بات کو یہیں سے شروع کروں، قبلہ اجازت، آپ کی موجودگی ہمارے لیے واقعا قابل فخر ہے۔ واللہ آپ ذرا دیکھیں، کربلا کی جنگ میں، کربلا کے مقام پر، میدان کربلا میں امام اپنے لیبل، اس لیبل پر دیکھتے ہوئے امام کو ذرا سوچیں، تصور کریں کہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ جہاں پر حبیب جیسا بوڑھا سپاہی، امام کی بچپن کا دوست، اور یہ بچپن کا دوست وغیرہ تو یہ اپنی جگہ، لیکن امامت نے اتنا بھروسہ کیا کہ حبیب جیسے بوڑھے انسان کو امام نے کیا فرمایا کہ میرے نزدیک یہ فقیہ ہے۔ بہت بڑا جملہ تھا نا امام کا، یعنی امام کی موجودگی میں، اب میں یہیں سے میں بات کو شروع کر رہا ہوں کہ قبلہ اصلاح کریں گے میری، کہ امامت کی موجودگی میں خود امام وقت موجود ہے۔ امام کے ہوتے ہوئے تو کوئی فقیہ نہیں ہوتا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غیبت امام میں ہم تقلید کرتے ہیں، غیبت امام میں ہم تقلید کرتے ہیں، لیکن امام نے اپنی زندگی میں ہی، اپنی امامت کے پیریڈ میں، اس دور میں ہی یہ بیان کیا کہ دیکھو میرے نزدیک یہ فقیہ ہے۔ میں اس چیز کی نشاندہی ابھی سے کر رہا ہوں کہ جب امام اپنی زندگی میں کسی کو اپنا فقیہ ولی بنا سکتا ہے تو پھر دیکھو جب کوئی پردہ غیب میں ہوگا تو پھر کسی کی فقاہت پہ شک نہ کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام کی زندگی میں امامت کے ہوتے ہوئے امام سامنے موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے فقیہ کی اتنی ضرورت ہے، مجتہد کی اتنی ضرورت ہے، تو امام کے نہ ہوتے ہوئے غیبت کے زمانے میں فقیہ کی کتنی ضرورت ہوگی، مجتہد کی کتنی ضرورت ہوگی۔ اب ذرا ان ناقلوں سے پوچھئے کہ جو فقیہ اور مجتہدین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ انگلیاں اٹھنے لائق ہے یا اسے کاٹ دینا چاہیے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ یہ کربلا کا سبق ہے، ایک درس ہے، لیسن ہے جس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ 1400 سال سے اس لیسن کو جو سمجھانے کی علماء کوشش کر رہے ہیں، معصوم علماء کیا، معصومین علیہ السلام نے اس کو پہنچایا اور اس کو کوشش کیا کہ لوگ سمجھیں یہ لیسن کیا ہے، یہ درس کیا ہے۔ ایک جگہ فقیہ جیسا موجود، حبیب ابن مظاہر جیسے، جس پر امامت بھروسہ کر رہی ہے،
اچھا فقاہت سے بڑھ کر ایک چیز کیا ہے جس پر امام بھروسہ کر لے. یعنی امامت جس پر کانفیڈنس رکھے, بھروسہ رکھے, اسے انصار حسین کہا جاتا ہے. تصور توجہ کریں, یہ کتنا پڑھے لکھے تھے, عالم تھے, مجتہد تھے, فقیہ تھے, مفسر تھے, حافظ قرآن تھے, حافظ حدیث تھے, یہ ساری عظمتیں ایک طرف, امامت کا بھروسہ ایک طرف, امامت کا بھروسہ ایک طرف. وَإِلَّا اسی کوفے میں بہت سے ایسے تھے, اللہ اکبر, میں جملے کو سنبھال کے کہوں, بہت سے ایسے تھے, عالم بھی تھے, فقیہ بھی تھے, وقت کے قاری قرآن بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے, حدیث قرآن بھی تھے, مفسر قرآن بھی تھے, لیکن جو حسین کو سمجھ رہا تھا وہ کربلا تک چل کے جا کر امام کی مدد کر رہا تھا, اپنا سر کٹا رہا ہے, اپنا گھر لٹا رہا ہے. لیکن جس نے امام کی عظمت کو, ان کے وقار کو, ان کی بلندی کو, ان کی معرفت کو نہیں سمجھا, اس نے سمجھا میرا علم زیادہ ہے, اس نے امام کے قتل کا فتویٰ دے کر اس بات کو قیامت تک ثابت کر دیا کہ دیکھو امام سے جڑ کر جو علم ہوتا ہے وہ خدا تک پہنچاتا ہے, جو امام سے الگ ہو جاتا ہے جہنم میں پہنچاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عالم ہونا کمال نہیں ہے, اللہ اکبر, علم رکھنا کمال نہیں ہے, علم معرفت کے ساتھ ہونا کمال ہے, علم امامت کو پہچانتے ہوئے ہونا یہ کمال ہے. پہلا قاضی شریح جو کوفے کا بڑا عالم تھا, حاکم نے سمجھ لیا اس کو کہ یہ جو ہے کیا نام ہے, اس سے بک جائے گا, اس سے خریدا جا سکتا ہے, سمجھ لیا نا, اس سے کیا ہوگا, 2 ٹکے سے خریدا جا سکتا ہے. تو لہذا اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اسی کو بلایا, ٹیرور کیا, اس کو بلایا, خوب آؤ بھگت, بہترین دسترخوان, یہ وہ تھیلیوں پہ تھیلیاں, تھیلیوں پہ تھیلیاں, اشرفیاں, یہ تو وہ ساری چیزیں لا کے رکھ دیا. اللہ اکبر, توجہ کریں, یہاں ایک طرف دولت جو ہے بھری جا رہی ہے, کس لیے, تاکہ علم کو خریدا جا سکے, اور ایک طرف یہاں کیا ہے, حسین کے چاہنے والے دولت کو لٹا رہے ہیں تاکہ علم کو باعمل ثابت کر سکیں. لیکن میں جملے کے قدر نہیں کیا, یہاں دولت کو دیا جا رہا ہے تاکہ علم کو خریدا جا سکے, یہاں پر دولت لٹائی جا رہی ہے تاکہ علم کو باعمل ثابت کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جو امامت کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھے, چاہے وہ 65 برس کا ہو, چاہے وہ 60 برس کا ہو, چاہے وہ 18 برس کا ہو, چاہے وہ 13 برس کا ہو, چاہے وہ 6 مہینے کا ہو, کسی کے جذبات میں کمی نہیں تھی. جو حوصلہ علی اکبر کا تھا وہی حوصلہ علی اصغر کا بھی تھا. حوصلوں میں کمی نہیں تھی, جذبات میں کمی نہیں تھی. اگر جو جذبہ جناب علی اکبر کا دیکھنے میں مل رہا وہی جناب علی اصغر کا جذبہ, اس لیے انہیں معرفت امام تھی, امام کو پہچانتے تھے, ان کے دل میں مودت اہل بیت. اور میرا موضوع یہی ہے, اہل بیت کی مودت کو اختیار کرنا. پیغمبر نے اپنی امت سے کیا تقاضا کیا, آپ ذرا بتائیں. بہت کچھ مانگ لیا تھا, دولت مانگ لیا, سونا مانگ لیا, چاندی مانگ لیا, کچھ تو نہیں مانگا نا. اچھا پیغمبر نے اس کی جو شروعات نہیں کیا تھا, یہ مانگنا لینا, اس کی شروعات پیغمبر نے نہیں کیا تھا. یہاں سے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے 2 جملہ, تاکہ بات کو میں آسانی سے بچوں تک پہنچا سکوں. یہ بھی ایک لیسن ہے, درس ہے ہمارا, کہ بچے ہمارے سمجھے اس چیز کو. پیغمبر نے اپنی زندگی میں کوئی تقاضا نہیں کیا کہ میں نے تم کو یہ دیا ہے تو مجھے یہ چاہیے, میں نے تم کو یہ کرایا ہے تو مجھ کو یہ چاہیے, میں نے تمہیں یہ بنایا تو مجھے یہ نہیں. سوری, پیغمبر نے کچھ بھی تقاضا نہیں کیا. ہاں یہ وہ لوگ تھے کہ
کہ جنہیں معرفت پیغمبر تھی یا نہیں، اب میں اس کے بارے میں کلام نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں، بس اتنا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے پاس آنے کے بعد یہ کہا، اپنی بات کو پیش کیا کہ آپ نے ہمیں حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے دائرے میں لا کر کھڑا کیا، آپ نے ہمیں انسان بنایا، آپ نے ہمیں درس دیا، ہمیں کھانے پینے کا شعور نہیں تھا تو آپ نے ہمیں کھانے پینے کا طریقہ بتایا، لیٹنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا شعور نہیں تھا تو آپ نے ہمیں انسانوں جیسے چلنا پھرنا لیٹنا بیٹھنا سب کچھ سکھایا، آپ نے ہمیں انسان بنا کر انسانیت کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دیا، آپ نے بہت بڑی بات ہے، خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم حیوانیت سے گرے ہوئے تھے، ہمیں حیوانیت سے نکال کر انسان بنایا، اللہ اکبر، یہی تو ہم بھی 1400 سال سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، حیوانیت سے نکل کر اگر انسانیت کے دائرے میں آنا چاہتے ہو تو رسول اور آل رسول کا دامن تھام لو، اور اگر ان کے دامن کو تم نے چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھنا قیامت تک تمہیں کوئی انسانیت کے دائرے میں نہیں لا سکتا ہے، جیسے حیوانیت میں تھے ویسے ہی رہو گے، ویسے ہی مر جاؤ گے، جب تمہارا حشر کے میدان میں کتاب و حساب و کتاب ہوگا تو تمہیں اسی طریقے سے انہیں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ آؤ امامت کی معرفت حاصل کرو، رسول کو پہچانو پہلے، اور ان کی معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو جینے کا سلیقہ سیکھو، کیسے زندگی جیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا، وہ کیا، ایسا ویسا ویسا، ہم آپ کو کچھ مزدوری دینا چاہتے ہیں، کچھ آپ کو اس کے بارے میں اس کے صلے میں ہم کچھ آپ کو کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں، مزدوری دینا، اجرت دینا چاہتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اجر یعنی اجرت، اجرت یعنی مزدوری۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جو دستور تھا آج بھی وہی دستور ہے کہ انہوں نے شروع سے یہ دیکھ رکھا تھا کہ بھائی دن بھر کسی نے مزدوری کیا تو اس کی اجرت بنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پرانا قانون ہے، یہ نہیں کہ فری میں کام کرا دیا آپ نے، نہیں، فری والا نہیں چلتا ہے، آپ نے کام کرایا ہے تو اس کی اجرت بنتی ہے۔ اب چاہے وہ مؤذن ہو مسجد کا، چاہے وہ نل صحیح کرنے والا ہو، چاہے وہ پلمبر ہو، چاہے وہ میکینک ہو، چاہے وہ اے سی بنانے والا ہو، چاہے وہ جھاڑو لگانے والا ہو، جس کی جیسی کیٹیگری ہے، جیسا اس کا کام ہے ویسی اس کی اجرت ہوگی۔ اللہ، یہ تو دنیا کا دستور ہے نا، یہ دنیا کا دستور، اس کی اجرت بنتی ہے۔ اچھا، اجرت کے سلسلے میں بس یہ بات کو روک کے میں کہوں کہ خود مولا المتقیان علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اس سے پہلے حدیث سنا ہے کہ نہیں آپ نے بتائیے، سنا ہے تو حدیث کو کمپلیٹ کریے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، نہیں ایسے نہیں، اچھا ایسا نہ سوچیں کہ آپ اس میں پھنس جائیں گے۔ اب بولیے گا میرے ساتھ، منبر پہ میں بیٹھا ہوں، فرش اعضا بھی منبر سے کم نہیں ہے، یہ وہ فرش اعضا ہے جہاں پہ فرشتے آنے کی تمنا کرتے ہیں، بہت ہی بابرکت جگہ ہے، یہاں پر کیا ہوا عہد قیامت تک ٹوٹتا نہیں ہے۔ ادھر ادھر بیٹھ کر اجتماعات میں لوگ باتیں کر کے پھر جاتے، لیکن منبر رسول اور فرش رسول، فرش اعضا پر بیٹھنے والا عزادار جو تہیا کر لیتا ہے وہ زندگی بھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ یقینی طور پر، حتمی طور پر ہماری ذمہ داری ہے، ہم کیا بنتے؟ خود مولا فرماتے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا پسینہ سوکھ جائے، نہیں، اس کا پسینہ خشک ہونے سے، یعنی مطلب کیا ہوا؟ اسی دن اس کی اجرت کو دینا ہے۔ یہ بتائیے رسول نے کیا 40 سال کے بعد دین پہنچایا تھا؟ 50 سال کے بعد دین پہنچایا تھا؟ 60 سال کے بعد دین پہنچایا؟ ابھی تک کہاں تھے؟ کیا ہوش نہیں تھا؟ کیا سمجھ نہیں تھی؟ کیا عقل نہیں تھی؟ ابھی تک کیا رسول کو پسینے نہیں آ رہے تھے؟ کیا پتھر نہیں کھا رہے تھے؟ کیا گالیاں نہیں سن رہے تھے؟ کیا
کھڑکیاں نہیں سن رہے تھے. آخر رسول نے محنت کی, اتنے دنوں تک محنت کرتے رہے. اگر تم مزدوری ہی سمجھ رہے ہو تو کسی ایک دن آ کر اجرت ادا کر دیا ہوتا. ابھی تک کوئی سوال نہیں. یہ سوچتے رہے کہ اب کہیں گے نہ جانے رسول کیا مانگ لے, نہ جانے ہمیں کیا دینا پڑ جائے, کیونکہ جو رسول نے دیا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. ہم اگر پورا مکہ اور مدینہ اور اس کے پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اور چاندی خیرات کرتے تو بھی رسول کی خدمت میں کم ہوگا. ڈر تو یہ تھا دل میں کہ رسول مانگ کیا لے. ہم تو بولنے کو تو بول دیں کہ مولانا کیا چاہیے آپ کو بتائیے. مولانا کہتے ہیں ابھی تو مجھ کو مرسیڈیز چاہیے, تب کیا کریں گے آپ؟ مولانا کہتے ہیں کہ مجھے ابھی 5 اسٹار میں رکنا ہے, تب کیا کریں گے؟ ہماری کیپیسٹی نہیں. کبھی کبھی ڈیمانڈ بہت بڑی ہو جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ہم اس چیز کو ادا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر. سوال پلان کرتے کچھ لوگوں نے, اچھا یہ جو حدیث ہے, یہ جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے قبلہ بیٹھے ہوئے, یہاں تو کوئی ایک گروپ نہیں تھا, بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو مکے میں خاص طور سے جو متعدد جو گروہ تھے, قبیلے, ان قبیلوں کے جو سردار تھے, توجہ چاہتا ہوں, قبیلوں کے سردار, قبیلے کے سردار سمجھے آپ؟ مثال کے طور پہ آج کی آپ انجمن سمجھ لیجئے, آج کی آپ جو ہے انجمن سمجھ لیجئے. مثلا آپ اپنی سٹی کا چیئرمین سمجھ لیجئے, اس طرح سے آپ سمجھیں. وہ جو چیئرمین, انجمن کا چیئرمین ہے یا سٹی کا چیئرمین ہے, اس کے انڈر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اسی کے انڈر, سب اسی کو فالو کریں گے نا, اسی کی بات مانیں گے. جو انجمن کا صدر ہے اسی کی بات کو فالو کیا جائے گا. اس نے کہا فلاں جگہ انجمن جانا ہے تو جائیں گے, اس نے کہا کہ نہیں بھائی وہاں نہیں جانا ہے تو نہیں جائیں گے. فلاں دن مجلس ہوگی تو مجلس ہوگی, اس نے کہا کہ نہیں ہوگی بھائی میں سچویشن کو سمجھ رہا ہوں تو مجلس نہیں ہوگی. اس کی بات کو فالو کرنا ہے اگر ہم نے بنایا. تو جو سرداران قریش تھے, مکے کے جو قبیلوں کے قریش تھے, ان کی ایک اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت تھی. وہ جو پاس کر دیتے تھے اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا تھا. بڑی توجہ چاہتا ہوں, ان تمام سرداروں کی قریش, جو قریش کے سردار تھے, ان کی بات کو ان کے قبیلے والے رد نہیں کر سکتے تھے. اور جو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا, بڑی توجہ, اس پر عمل کرنا ہر ایک پر واجب ہو جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, ہر ایک پر واجب ہو جاتا ہے, ضروری ہے کہ وہ فالو کرے. بھلے سردار نے ایکسپٹ کیا ہے لیکن ماننا سب کے اوپر ضروری ہے, واجب ہے, لازم ہے. وہاں پر جو کوئی بھی عام انسان نہیں موجود تھا, بلکہ قریش کے, مکے کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے تھے. سب نے آپس میں طے کیا تھا کہ اللہ کے رسول سے ہم کہتے ہیں اتنی زحمتیں آپ نے کیا, آپ کچھ اجرت لے لیجئے تاکہ ہمارا کاندھا ہلکا ہو جائے, کچھ ہماری ذمہ داریاں کم ہو جائے, ہمارے سینوں پہ کچھ جو ابل رہی ہے چیزیں وہ کم ہو جائیں. اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ نے کہا, سب نے ایک ساتھ ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہم سے مانگے, آپ جو بھی مانگیں گے اجرت میں. آج ہم نے بڑا دل کر لیا ہے, آج ہم نے دل بڑا کر لیا ہے, آج کو ہم وہ سب کچھ عطا کرنے کو تیار ہیں. توجہ چاہتا ہوں, اللہ کا رسول ہمیشہ کی طرح سے خاموش, کوئی جواب نہیں. اللہ کے رسول نے انتظار کیا کہ وحی خدا ہو جائے, اور اس چیز کو جتایا ہے کہ دیکھو رسول اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ خدا کی طرف سے وحی نہیں ہو جاتی ہے. اچانک جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور وہ فرمان خداوند عالم کو آپ ان کے اوپر جاری کرتے, کہتے اللہ کے رسول سے کہتے قل, آپ ان سے فرمائیے, ان سے کہہ دیے لا اسألکم علیہ اجرا, جو کچھ بھی میں نے کیا ہے, جو کچھ بھی زحمتیں اٹھائی ہیں, جو کچھ بھی میں نے خدمتیں کی, اس کی کوئی اجرت نہیں ہے, کوئی صلہ نہیں, کوئی مزدوری نہیں ہے. ہاں اگر تم تقاضا کر رہے ہو الا المودۃ فی القربى, اگر تم دینا ہی چاہتے ہو تو بہت ہی چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہوں. نہ میں نے دولت مانگا ہے, نہ حکومت مانگا ہے, نہ جاہ و حشم مانگا ہے, نہ ہی سونے و چاندی مانگے ہیں, نہ ہی ہیرے و جواہرات مانگے ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اگر تم دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت و مودت اختیار کرنا, یہی راہ نجات ہے. کیونکہ اگر تمہارے دل میں ان کی محبت ہوئی تو یاد رکھنا دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب. صلوات علی محمد و علی
بیٹا یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, یہاں تک اگر بات پہنچ گئی تو بس ایک جملہ ہے, اب اس کو سمجھیے. ایکسپٹ, اچھا اس میں سے ایک مجمع میں سے کسی سردار نے کوئی جھوٹی سی جھوٹی روایت ہو کہ آپ مجھے پیش کر دیں. چونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے تو میں اس لیے میں چیلنج بھی کر رہا ہوں ممبر سے. علی جب مولا ہمارا چیلنج کر سکتا ہے تو مولا کا چاہنے والا بھی چیلنج کر سکتا ہے. ہم مولا کے چاہنے والے ہیں نا. کسی بھی جھوٹی سی جھوٹی روایت کو دکھا دیجئے, ضعیف سے ضعیف نان ایکسپٹڈ حدیث یا روایت, معتبر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جھوٹی سی جھوٹی حدیث یا روایت کو دکھا دیں کہ اس سرداران میں بیٹھے ہوئے کسی سردار نے آبجیکشن کیا ہو, کیا ہمیں یہ قبول نہیں؟ بہت بڑی بات کر رہا ہوں, شاید اس نہج سے اس آیت کو نہ سنا ہو آج تک آپ نے. کسی نے اس پر آبجیکشن کیا ہو, کوئی بھی جھوٹی سی جھوٹی روایت دکھا دے. جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے حضور کے پاس اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اجرت لے لیجئے, ہم سے مزدوری لے لیجئے, اور جب آیت آئی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اہل بیت اور میرے جو اقربا ہیں قرابت دار ہیں ان سے مودت و محبت کے, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, تو جب یہ رسول نے خدا کے حکم سے بیان کیا تو یہ بتائیے کسی نے کوئی آبجیکشن کیا؟ آبجیکشن نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ سب نے ایکسپٹ کیا, سب نے قبول کیا کہ ہم کو یہ ایکسپٹ ہے, ہم کو یہ قبول ہے, اہل بیت کی محبت ہمیں قبول ہے. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت ہی راہ نجات ہے, یہی محبت ہے کہ جو تمہیں جنت تک لے کے جائے گی, یہی محبت رکھنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر, ایک جملہ سنبھالیے گا, اسی محبت اہل بیت کو رکھنے والے کو اسے شیعہ کہا جاتا ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے, سب ہو سکتے ہیں, کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے, لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگر سب نے اسے قبول کیا ہے تو اب یہ ماننا پڑے گا جتنے مسلمان تھے سب نے یہ اقرار کیا ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. ابھی بات الگ ہے کہ زبان سے اقرار کیا ہو, دل سے اقرار نہ کیا ہو. اچھا منافقت تو بھری ہوئی تھی نا, لیکن اب میں اچھا چلے ٹھیک ہے, دل کو کس نے پڑھا نہیں پتا نا, دل کو کس نے پڑھا. آئیے یہاں پر ہم لوگ جو ہے اس کو ایگزامپل یہاں پر پیش کر دیتے ہیں, بات کو جو ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں, اس کے بعد نتیجہ نکال لیا جائے. دنیا کا دستور ہے, مثال کے طور میں کسی کی مثال کیوں دوں, اچھا یہ ہوتا نہیں ہے, انشاءاللہ شاید ہونے لگے, یہ جو مثال میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے مجھے مجلس پڑھنے سے 2 دن پہلے ہی مجلس کا ہدیہ دے دیا. نہیں دیکھیں سنیں, آپ نے, اب میں کسی کے جو کام کے سلسلے میں میں مثال نہیں پیش کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ مولانا میرے اوپر چپک گئی, نہیں میرے اوپر چپک جائے. 2 دن پہلے بہت سے کام کی ایڈوانس دی جاتی ہے نا. اچھا مولانا کا کوئی ایڈوانس نہیں دیتا ہے, سلام محمد والے بھائی, مولانا کی تو مہینے کی تنخواہ بھی کبھی کبھی 2-3 مہینے بعد ملتی ہے. خیر اس کی بات نہیں کر رہے, مومنین باقاعدہ طور پہ زحمت کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے 1 مہینہ پہلے نہیں, 2 دن پہلے مجھے لفافہ دے دیا, فلانا ایسا ہے کہ میں جا رہا ہوں فلاں جگہ کام پر, اور جو ہے پرسوں آپ کو مجلس پڑھنا ہے, یہ جو آپ نے لفافہ قبول کر لیے, اور وہاں پہ کوئی ملے نہ ملے یہ ساری چیزیں آپ کو مجلس پڑھنا. ہدیہ کس چیز کا تھا؟ مجلس کا دن آیا, میں نے ہدیہ لے لیا اور سب لفافہ کھولا, اس کو خرچ کر لیا, سب کچھ ختم ہو گیا. اب کون مجلس, کیسی عزا, کیسے فرش عزا, کیسا منبر, اللہ سب میں نے بلا. اچھا یہ بتائیے جو میں نے وہ پیسہ یوز کیا, میں نے جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا وہ کام تو میں نے انجام نہیں دیا. اجرت میں نے, اللہ اجرت میں نے لیا, لیکن اس کو میں نے صحیح یوز نہیں کیا. وہ جو کام دیا گیا تھا مجھے, اس کام کو انجام
ہے نا پیچھے والے میرے بھائی بیدار ہے نا, سن رہے ہیں نا, سلوات پڑھ دے بیدار ہوتے. اب آپ ایک ہفتے بعد مجھ سے ملے, یا علی ایک ہفتے بعد ملے آپ بڑے چڑھی ہوئی تیور دیتا ہوں, کھڑے ہوئی لال ملے, پکڑا ہوا کیا آپ کو میں نے دیا تھا, آپ نے ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں بھول گیا. اچھا آپ نے مجلس پڑھنے کے لیے دیا, پھر کیا مجلس ہی کے لیے تو دیا تھا دیا آپ کو. آئین ٹائم پہ ہمیں دوسرے ذاکر کو ڈھونڈنا پڑا, کتنی مشکل ہوئی. وہ جو میں نے اب اگر صدر صاحب راضی نہیں ہوئے تو وہ جو میں نے پیسہ یوز کیا تو میرے لیے صحیح تھا. میں اس سے بہترین سا ایک مسلح خرید کے لے کر آیا, خانہ کعبہ میں اس کو میں نے بچھایا. ابھی حج پہ گئے تھے, خانہ کعبہ کو اس کو میں نے بچھایا, تصویر رکھا, کربلا سے خرید کر منگوایا میں نے, جو اوریجنل خاک شفا, اوریجنل خاک شفا کی تصویر کو میں نے منگوایا اسی پیسے سے. خانہ کعبہ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر میں نے نماز خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے بس ایک جواب دے, میری نماز ایکسپٹڈ یا نون ایکسپٹڈ, خدا نے قبول کیا یا نہیں. عجیب لوگ ہیں یار آپ لوگ, تو پاگل ہیں. میں نے نماز شب پڑھا تھا, خانہ کعبہ میں پڑھا ہے, خاک شفا پہ پڑھا ہے, بہترین جبہ خریدا تھا, بہترین ردا خریدا تھا. ارے یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ قوم کا, دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا انسان اس چیز کو مانتا ہے. اجرت لینے کے بعد اگر انسان کچھ بھی کر ڈالے تو وہ اللہ اکبر, اگر اجرت کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کیا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. یہاں تک کہ مقام ابراہیم پہ اسے قتل بھی کر دیا جائے, اس کی کمر خمیدہ ہو جائے, اس کی پیشانی میں گڈھے پڑ جائے سجدے کرتے کرتے, رات بھر نماز پڑھے, دن بھر روزہ رکھے. بڑی توجہ, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ اتنی رات بھر قرآن پڑھتے ہیں, پورے مہینے قرآن ختم کیا جاتا ہے, ایک مہینے میں 4 قرآن ختم کر دیا جاتا ہے, جھوم جھوم کے نمازیں پڑھی جاتی ہے, دن بھر روزہ رکھا جاتا ہے, طواف کے لیے جایا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں قبول نہیں. میں نے کہا پہلے اجر رسالت کو دکھا دو. اگر اجر رسالت ہے تو نماز بھی قبول, روزہ بھی قبول, حج بھی قبول, زکات بھی قبول, خمس بھی قبول. لیکن اگر اجر رسالت کو نہیں ادا کیا ہے, اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے, تو نہ نماز قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ طواف قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ زکات قبول ہے, نہ خمس قبول ہے. اسی لیے خدا نے فرمایا میں ایسی عبادتوں کو تمہارے منہ پہ پھینک ماروں گا جس میں ولایت اہل بیت. بازو میں بغل میں بیٹھ جانے سے فضیلت نہیں بڑھتی. داہنے بائیں جھوم جھوم کر قرآن کی آیتیں تلاوت کرنے سے کوئی فاضل نہیں ہو جاتا ہے. آپ لوگ مدینے گئے ہیں کہ نہیں؟ جو گیا وہ ہاتھ اٹھائے. اللہ سب کو انشاءاللہ مدینے, مکے, کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے. سلام پڑھیں گے سب کی زیارت کے لیے. ایک بڑی مزے کی چیز میں نے مارک کیا, بڑے پتے کی چیز ہے. اچھا اس پر غور کریے گا, ہو سکتا ہے میں ویسے نہ بیان کر سکوں, میں نے کیونکہ اس کے بارے میں تیاری نہیں کیا تھا, کچھ سوچا نہیں تھا, لیکن چونکہ ممبر رسول ہے وہ چیز آ گئی میرے ذہن میں تو اس کو میں بیان کر دے رہا ہوں. مگر آپ سوچئے گا اس بارے میں, قرآن مجید. اچھا کچھ لوگ ایسے تھے, یہاں سے میں مقدمہ شروع کروں تاکہ بات سمجھ میں آئے, کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پیغمبر حضور پاک کے پاس بیٹھ کر بڑی عجیب عجیب آوازوں میں چلاتے تھے, بہت تیز تیز بات کرتے تھے.
ان کی لینگویج جو تھی نا، بات کرنے کا جو انداز تھا، پروناؤنس جو ان کا طریقہ جو ہوتا تھا وہ بڑا عجیب سا ہوتا تھا. میں یہ سوچتا تھا اکثر کہ آخر یہ کیوں جو ہے خداوند عالم نے بھی ان کو منع کیا کہ ایسے بات نہ کرو. یہ آیت ہے، اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اتفاق سے جب ہم لوگ خانہ کعبہ وغیرہ طواف میں تھے حرم میں، تو یہ چیز میں نے اس کو گیس کیا وہاں پر، جو آج بھی جو یہ طریقہ ہے وہاں بات کرنے کا سلیقہ تو نہیں درکنار، ادب اور جو اخلاق کون کا ہے، بات کرنے کا طریقہ اس طرح سے جھڑکتے ہیں لوگوں کو کہ مثلا جو ہے انسان سوچتا ہے کہ ابھی ان کا جو ہے ایک کام تمام کر دے. تو وہ طریقہ بھی بدلا نہیں ہے، وہ جو نسل ہے نا وہ چلی آ رہی ہے، وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے. اچھا کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ کسی کو آپ ڈانٹ دیجئے، توجہ کر رہے ہیں نا آپ میری بات میں، کسی کو آپ ڈانٹ دیجئے، بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کر دیے، لیکن وہ منہ بنانے کے لیے، اپنی بچانے کے لیے وہ اچھا، انہوں نے مجھے برا تھوڑی نہیں کہا تھا، انہوں نے مجھے برا تھوڑی نہیں کہا تھا، وہ تو ایسی محبت میں ڈانٹ دیا تھا. پاگل ہوتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے. رسول مذاق کرتا ہے، رسول مذاق نہیں کرتا ہے، اللہ مذاق نہیں کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کو فضیلت سمجھ کے، اب نہیں پتا کس کو پتا ہے کہ وہ قبریں کیسے کیسے ہیں. حضور پاک کی قبریں، دانے بائیں بھی قبریں، کچھ قبریں وہاں فضیلت میں جو جاری ہے اس کو بڑے بڑے حروف میں جو آیے قرآن مجید کو لگا رکھا ہے. اسی آیت کو لگایا ہے کہ جو خدا نے ڈانٹ کر کہا تھا، دیکھو تیز آواز میں بات نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا. آج بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں یہاں رہنا چاہیے. انہیں تو خدا نے بھی اپنی دربار سے نکالا ہے، رسول سے بھی نکالا ہے، یہ مردود بارگاہ خدا ہے. اب جہاں کہیں بھی رہے وہ عظمت نہیں مل سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلا. رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، تیز آواز سے مت چلاؤ. اگر چلانا ہے تو اٹھ کر کہیں اور چلاؤ. رسول کو اس تیز آواز سے اذیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا بزم رسول میں بیٹھ کر بھی کچھ لوگ رسول کو اذیت پہنچایا کرتے تھے. رسول تو خاموش رہے. خدا بول اٹھا کہ اگر رسول کو اذیت پہنچاؤ گے تو مجھے اذیت ہوگی. اگر مجھے اذیت ہوگی تو یاد رکھنا تمہارے اعمال قابل قبول نہیں ہے. اسی چیز کو تو پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ حسین کی محبت میری محبت ہے، فاطمہ کی محبت میری محبت ہے، علی کی محبت میری محبت ہے، حسن کی محبت میری محبت ہے. اگر ان کو تم نے ناراض کیا تو مجھے ناراض کیا. مجھے جس نے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. رسول نے فرما دیا کہ دیکھو جس سے میرے اہل بیت راضی ہوں گے اس سے خدا بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے. صلوات پڑھے محمد. کس نے اجر ادا کیا؟ کس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے؟ آج کچھ لوگ یوٹیوبر اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تاکہ ظاہری طور پر لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم اہل بیت کی محبت دل میں رکھتے ہیں. ہمارا جب ولایت اہل بیت نہیں ہوتی ہے نا تو وہ جو دل کی بھڑاس ہوتی کبھی نہ کبھی نکل آتی ہے. اللہ اکبر. دنیا کے سامنے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں کیونکہ پیورٹی ہونا چاہیے. اہل بیت کی محبت و ولایت کے لیے جذبہ ایثار ہونا چاہیے، اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اس کے اندر عقیدت ہونا چاہیے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا ہے. وہ قومیں اور ہوں گی جہاں سڑکوں پر مینا اور جمعرات کے درمیان 1-8 لاکھ 2 لاکھ کے مجمع کو نہ سنبھالتے ہوئے ایک باٹل پانی کے لیے لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں. وہ قوم اور ہوتی ہے کروڑوں کی تعداد میں بھی کسی کو پانی کی شکایت کبھی نہیں.
संभाले जा रहा है, तो करोड़ों को कैसे संभालोगे? तुम्हें ये हिकमत नहीं समझ में आती है। ये जो जमीन है, जमीन नहीं है, जन्नत का टुकड़ा है। यहाँ काम करने वाले इंसानी शक्ल में कभी फरिश्ते होते हैं, कभी अजिन्ना होते हैं, कभी अंबिया होते हैं, कहीं आदम होते हैं, कहीं खिज्र होते हैं, कहीं इलियास होते हैं। जिसको जैसी जरूरत होती है वो भांप लेते हैं, उस अज़ादार तक पहुंच जाया करते हैं, उसकी जरूरत को पूरी करते हैं। यही वजह है कि 1400 साल से करबला का सफर जारी है, न कोई प्यासा मरा। जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मौला सलामत जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाथों को बुलंद करके एक ऐलान यहीं पे सुन ले, पहले बाद में शायद मैं भूल जाऊं कि एक मजलिस से खमसा मजालिस बतारीख 27 जुलाई से 31 जुलाई बवक्त 9:30 बजे बमकाम मस्जिद इमाम बाड़ा गुलशन हुसैनी, जिसको आली जनाब मौलाना गयूर रिजवी साहब अम्बेडकर नगर खिताब फरमाएंगे। आखिरी मजलिस शबीह ताबूत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद होगा। तमाम हजरात से शिरकत की पुरखुलूस इस्तदुआ है, गुजारिश है मिन जानिब मुहिब्बाने अज़ा। तारीख नोट कर ले, 27 जुलाई से 31 जुलाई तक 9:30 बजे शब। सलात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद मोहब्बते अहले बैत का तकाजा है। माशाअल्लाह, ये अहले बैत की मोहब्बत और उनकी मोहब्बत का तकाजा है। हमारे लोग परेशान हैं कि जिंदों पर जादू नहीं चलता। यहाँ जिंदों पे जादू नहीं चलता है, कुछ मुर्दों पे भी जादू नहीं चलता है। मरने के बाद भी हमारी जिस्म और रूह, हमारे जिस्म के टुकड़े या हुसैन लब्बैक या हुसैन कहते हैं। चूंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस ये बात को यहीं छोड़ते हुए, मरने के बाद भी है कोई जो मुझसे पूछे मौलाना इसका रेफरेंस क्या है, जुर्रत किया करें, पढ़ने वाले से भी कभी तो पूछा करें। इतनी बड़ी बात मैंने कह दिया कि मरने के बाद जिस्म के टुकड़े लब्बैक या हुसैन कहते हैं। पूछ सकते हैं ना मौलाना इसका रेफरेंस क्या है, पूछना चाहिए, दलील क्या है आपके पास, कहां से आपने बयान किया इसको? बहुत सी मिसालें, हजारों मिसालों को छोड़िए। अल्लामा नक्कर मरहूम जिक्र फरमाते हैं मवद्दत के सिलसिले में यहीं पर कि जो है ये मवद्दत और मोहब्बत है अहले बैत, वो कीमती गौहर है कि जो हर मोहब्बत से जुदा है। बड़ी तवज्जो मेरे बुजुर्गान से मैं इस वक्त दुआ चाहूंगा, मैं जो हर कीमती चीज से जुदा है। ये बिल्कुल इसकी मिसाल इस तरह से है कि जैसे पानी, मछली को पानी से उल्फत और मोहब्बत नहीं होती, मछली को पानी से मवद्दत होती है आखिरी हद तक। पानी में है तो उसकी उल्फत और मोहब्बत में, पानी से निकाल दिया जाए तो उसकी मवद्दत में वो अपनी जान दे देती है। अल्लाहु अकबर। उसके टुकड़े का डालिए तो भी उसकी मवद्दत खत्म नहीं होती है। आप उसको खा लिए, जो खा लेता है उसको भी बार बार प्यास लगती है, यानी उसकी मवद्दत कभी कोई कमी। बड़ी जल्दी मिसाल को पेश कर दिया। आप बयान फरमाते कहते हैं कि इसी तरीके से अहले बैत का चाहने वाला, जिसके दिल में अहले बैत की मवद्दत हुआ करती है, अब उसको चाहे जला दिया जाए, उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए, हवाओं में बिखेर दिए जाए, जब भी उसका वक्त का इमाम उसे आवाज देगा,
ہر ٹکڑے سے لبیک یا حسین کی آواز کرنا، اور اس کی مثال دیکھنا. اس کی مثال اگر دیکھنا ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں مثالیں موجود ہیں. خود روز عاشور کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیں جہاں پہ حسین نے آواز بلند کی، ماشاءاللہ، اے میرے جانثاروں کہاں ہو، اے میرے دوستوں کہاں ہو، اے میرے فوجیوں کہاں ہو، اے میرے حبیب کہاں ہو، اے جان کہاں ہو، آؤ اپنے آقا کی جنگ دیکھو. حسین 3 دن کا پیاسا اور بھوکا اور پیاسا کس طرح سے جنگ کر رہا ہے. آؤ دیکھو کس طرح سے جنگ کے جوہر دکھائے جاتے ہیں. حسین بیچ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، للکار ہے، فوجیں کوسوں دور بھاگی ہوئی ہے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ جب تک حسین کے ہاتھوں میں تلوار ہے حسین کے قریب آ جائے. مجھے دکھا دے کوئی روایت کہ جب تک حسین کے ہاتھ میں تلوار ہے کوئی قریب آیا ہو. حسین اسی موقع پر اپنے ذوالجناح پر ایک دیے ہوئے فرات کی طرف میدان کربلا میں چاروں طرف گھوم گھوم کر آواز دے رہے ہیں، اے میرے جانثاروں کہاں ہو، آؤ دیکھو ذرا کون ہے. حسین کو دیکھ لو کیسے جنگ کر رہا ہے. ایک مرتبہ جب کوئی آواز نہیں آئی تو حسین نے ایک عجیب جملہ کہا، حبیب سنتے نہیں، جان سنتے نہیں، عابد سنتے نہیں، تمہیں وقت کا امام بلا رہا ہے. روایت کا جملہ پیش کروں ازادارو برداشت کرنا. ایک مطلب جیسے ہی امام نے کہا نا تمہارا وقت کا امام بلا رہا ہے، زمین کربلا سے جسم کے ٹکڑے ہواؤں میں بلند ہونا شروع ہوئے. آواز دی مولا، موت نے مجبور کر دیا، موت نے مجبور کر دیا مولا، اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے تو بھی ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہو سکتے مولا. لبیک مولا لبیک، ہم آپ کی مدد کے لیے. آزادارو یہ کربلا کے جیالے تھے، لیکن ایک منظر میں نے یہ دکھایا نا، ایک منظر اور دکھاؤں. ایک کوفے کا رہنے والا شخص کہتا ہے کہ جب میں کوفے پہنچا تو عجیب ماحول تھا کوفے کا، ہر کوئی کربلا کی طرف بھاگ رہا تھا. میں تجارت کی غرض سے باہر گیا ہوا تھا، جب گھر پہ پہنچا تو مجھے تجارت میں بہت زیادہ لاس ہوا تھا، نقصان ہوا تھا. میں گھر پہنچا جیسے ہی میری بیٹی نے مجھ سے سوال کہ بابا آ گئے. میں یہ ڈر رہا تھا کہ بیٹی مجھ سے یہ نہ سوال کر لے کہ بابا جو میں نے مانگا تو وہ لائے یا نہیں لائے. میں یہ ڈر دعا کر رہا تھا دل میں بیٹی مجھ سے نہ پوچھے، کیونکہ میں کچھ لا نہیں پایا تھا، میری تجارت لوپ ہو گئی تھی، میرا بہت نقصان ہوا تھا، کچھ بچا نہیں تھا. اچانک ایک مرتبہ بیٹی نے کہا بابا آپ آ تو گئے ہیں لیکن سب کربلا جا رہے ہیں، اگر تجارت میں فائدہ نہیں ہوا ہے تو لوگ وہاں پر اعلان کیا گیا ہے کہ تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا. ایک مرتبہ کہتا میں نے سوال کیا آخر کیوں کربلا جا رہے ہیں؟ اس نے آواز دی ایسا لگتا ہے کسی خارجی نے خروج کیا ہے. جانتے بڑی آسانی سے جملہ سنا آپ نے. خارجی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ معاذ اللہ خارجی اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس دین نہ ہو، اسلام نہ ہو، کبھی اس نے نماز نہ پڑھا ہو، روزہ نہ رکھا ہو. اللہ اکبر. ایک مطلب کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے، جلدی سے میں نے اپنی تلوار کو حامل کیا اور دوڑتا ہوا کربلا کی طرف بڑھنے لگا. جب میں کربلا پہنچا، اللہ اکبر، عصر کا وقت تھا، خیمے میں آگ لگی ہوئی تھی، خیمے ایک طرف جل رہے تھے. میں نے کسی سے بڑھ کے پوچھا آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ خیموں کو لوٹا جا رہا ہے، اس میں سے جو چیزیں ہیں اس کو لوٹی جا رہی ہے. میں بھی آگے بڑھا تاکہ پتہ کروں خیموں سے لوٹا کیا جا رہا ہے. اے عزیزانو معلوم ہے خیموں سے لوٹا کیا گیا تھا؟ زینب کی چادر. 11 محرم ہے، 11 محرم عزیزانو ہم سے گر جاتا ہونا چاہیے. ام کلثوم کی چادر، سجاد کا بستر، سنیے سکینہ کے کانوں کی بالیاں. اس نے کہا کہ دیکھا میں نے سب کچھ لوٹ چکا تھا، کچھ بچا نہیں ہے. ایک مرتبہ کسی سپاہی سے میرے
پوچھا یہاں تو سب لٹ چکا. ایک مطلب سب سپاہی کہتا ہے اب جو لوگوں کو لوٹنا ہے حسین کے لاشے پر جاؤ, وہاں حسین کے لاشے کو لوٹا بولو. مجھے نہیں پتا میں یہ جملہ کیسے پڑھوں گا. ایک مطلب کہتا میں جب حسین کے لاشے کے قریب آیا کوئی امامہ لے جا رہا تھا, کوئی حسین کی رضا لے جا رہا تھا, کوئی انگوٹھیاں نکال. جزاکم ربکم خیر جزا. میں جب پہنچا تو نہ امامہ تھا نہ ہی رضا تھی. شاید جناب زینب نے اسی لیے مرثیہ پڑھا اے میرے بھیا حسین تیرا امامہ کیا ہو گیا, تیری رضا کیا ہو گئی, تیرے ان ہونٹوں کو کیا ہو گیا جس کو رسول چوما کر. عزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. وہ کہتا میری نگاہ حسین کے باریک کرتے پر پڑی. سن لینا عزادارو بہت رو گے بہت کریا کرو گے. عزادارو حسین کے حسین کے حسین کے حسین کے باریک کرتے پہ پڑی. عزادارو باریک کرتے پہ نگاہ پڑی. کیسے بیان کروں عزادارو. ہاں وہ شخص کہتا ہے کہ ایک مطلب جیسے مجھے پتا چلا یہ حسین ابن علی ہے. ہاں میں نے کرتے کو اتارنا چاہا لیکن کرتا اترا نہیں. اب میں جب آگے بڑھنے لگا نا آگے بڑھنے لگا آگے کچھ بڑھنے لگا ایک مرتبہ میری نگاہ حسین کے پٹکے پر پڑی. میں نے آگے بڑھ کے اسے کھولنا چاہا. سنو کیا عزادارو یہ یزید کا فوجی ہے. مجھے نہیں پتا یہ جملہ میں کیسے ادا کروں گا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ اس کی گرہ کو کھول کر نکال لوں لیکن جیسے گرہ کو کھولنا چاہا حسین کا زخمی ہاتھ اوپر اٹھا اور گرہ پر آ کر رکھ گیا. اے عزادارو وہ ظالم ظالم کہتا ہے میں نے خنجر کو نکالا. نہیں نہیں عزادارو خنجر کو نکالا. بڑی بے دردی زلزال کے دست مبارک کو. ہاں مجھے نہیں پتا زینب نے اس منظر کو کیسے دیکھا ہوگا. آواز دی ہوگی میرے بھیا ارے زینب بڑی مجبور. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء اہل بیت کے. عزادارو مجلس تمام ہونے والی ہے. بس 2 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی. جو دعائیں دل میں ہے نا مانگ لینا عزادارو. 11ویں محرم کیا آپ آسان سمجھتے ہیں. 11ویں محرم عجیب تاریخ تھی اہل بیت حرم کے لیے. اہل بیت حرم کے لیے بہت ہی عجیب تاریخ, غموں سے بھری ہوئی تاریخ ہے. اس سے بڑی کوئی تاریخ نہیں ہے. عزادارو ایک مرتبہ کجاوے لائے گئے, اونٹ لائے گئے. اونٹ ایسے جو بغیر کجاوے کے ہیں, سواریاں ایسی ہیں کہ جس پر کوئی بھی سر و سامان نہیں ہے, ہاتھوں میں رسیاں ہے. سنو گے عزادارو ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے جس میں سکینہ ہے ہاتھوں کو کس کے باندھا گیا. انہیں رسیوں کو کھینچتے ہوئے سانے کوپے کی طرف پڑتا تھا. ارے جب بچے زمین پر گرتے تھے نا شبر پیچھے سے آتا تھا, کوئی تازی آنے لگا تھا, کوئی کوڑے مارتا تھا. سکینہ چیختی بابا. وہ عزادارو اسی لیے پیدا کیے گئے ہونا حق پرسادہ ہو جائے. عرب کی گرمی جو ہوتی ہے اس کا کاش آپ احساس کر لیں عزادارو. عرب کی جو گرمی ہے نا اس گرمی میں انسان 5-10 منٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. ایسے لگتے ہیں کہ پیر جھلس جائیں گے, سر اس کا پھٹ جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ پیاس کی عالم میں اس کی جان نکل جائے گی. رہ رہ کر پیاس لگتی. جملہ سنو گے برداشت کر لینا. کہیں کہیں اس دھوپ میں کہ جب یہ ظالم اپنا کاروان روکتے ہیں نا وہ خیمے لگاتے ہیں تاکہ کچھ دیر اس میں استراحت و آرام کر لے. وہ ظالم فوجی خیموں میں ہوتے ہیں. نہیں پہنچے عزادارو, ظالم خیموں میں ہوتے ہیں. یاسران حلا
लोहा तो बहुत बड़ी चीज है अज़ादारो, लोहा बहुत जल्दी हीट होता है, गर्म होता है। हाँ अज़ादारो, हमने दो चीजों को देखा, मेरी समझ में नहीं आता था कि सकीना रास्ते भर पानी क्यों नहीं पीती थी। जब भी कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाता था ना, सकीना दौड़ती हुई भैया सज्जाद के पास आते थे। अरे भैया तेरे लोहे गर्म हो गए, लो पानी लो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस एक मंजर पेश करूंगा अज़ादारो, एक मंजर। जब 11 मुहर्रम को ये काफिला रवाना होने लगा ना, रवाना होने से पहले सारी बीवियों को ज़ैनब ने सवारियों पर सवार कराया। ऐ उम्मे लैला आओ मैं सवार करा दूं, रबा आओ मैं सवार करा दूं, रुकैया आओ मैं सवार करा दूं, अम्मा फिज़ा आइए मैं आपको सवार करा दूं, उम्मे फरवा आओ मैं सवार। सबको ज़ैनब ने सवार करा दिया। लेकिन जब अकेली ज़ैनब बची, कोई सवार कराने वाला न था। ज़ैनब को कौन सवार कराए? एक मरतबा ज़ैनब ने फरियाद शुरू किया, ऐ मेरे भैया मदीने से बड़े एहतराम से अपनी शहजादी को बिठा के लाए थे ना, आज जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मुझे नहीं पता कि ज़ैनब कैसे सवार हुई। रवायत का एक जुमला याद रखना, इंशाअल्लाह बहुत काम आएगा। बस रवायत कितना मिलता है, ऊंट को बिठा दिया गया, ज़ैनब सवार हुई। लेकिन मुझे नहीं पता सज्जाद ने कैसे मदद किया, कैसे ज़ैनब बैठी। लेकिन अभी कुछ दूर ये काफिला न चला था, ज़ैनब ने कहा था शुहदा के मक्तल से हमें गुजारा जाए। लेकिन बताओ जब ये काफिला, शहजादियां पीछे पीछे है ना, सैयद सज्जाद आगे आगे है, ये जहन में रहे अज़ादारो। बस मैंने मजलिस तमाम कर दिया अज़ादारो, इसी में मजलिस तमाम हो जाएगी, दुआ मांग लेना। सज्जाद आगे आगे है, बीवियों का कारवान काफिला पीछे पीछे है, ज़ैनब पीछे है, उम्मे कुलसूम पीछे है, रबाब पीछे है, उम्मे फरवा पीछे है, उम्मे लैला पीछे है। ऐ अज़ादारो, मक्तल शुहदा से असीरान हरम को गुजारा जा रहा है। एक मर्तबा ज़ैनब की निगाह सैयद सज्जाद पर पड़ी, देखा सज्जाद बाप के उरिया लाशे पे खड़े हुए हैं। कभी चेहरे का रंग बदलता है, कभी आंखें पलटती है, कभी बदन उन पर तगैयर होता है। ऐ अज़ादारो, ऐसे आलम में जब ज़ैनब बैठी थी तो सवारी बैठी हुई थी। जब सवारी पे सवार हुई है ना अज़ादारो, वो सवारी ऊंट बैठा हुआ था। अभी जो ज़ैनब ने सज्जाद को देखा है ना, ऊंट की बुलंदी से, हाय हाय हाय, ऊंट की बुलंदी से ज़ैनब ने अपने लाल सज्जाद को देखा। एक मतलब ज़ैनब ने अपनी नजरों से देखकर ये एहसास किया कि अब कुछ ही लम्हों में सज्जाद की रूह निकल जाएगी, सज्जाद मर जाएगा।